قصہ آپ کے سامنے موجود ہے. مالک کائنات کی بارگاہ میں وہی شخص مقبول ہوتا ہے جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے. اس میں رنگ کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کا رنگ کالا ہے کس کا سفید ہے. مالک کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون عربی ہے کون اجمی ہے. اس مالک کی بارگاہ میں ذات پات اصل نسب کو نہیں دیکھا جاتا. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے زمانے جاہلیت کے سارے اطوار ختم کیے تھے. جیسے آبا میں نے تمام چیزوں کو تمام کاموں کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا ہے، آئندہ کے بعد تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فخر نہیں کرے گا. وہ زمانے جاہلیت کے اطوار تھے کہ ایک شخص اپنے نسب کے اعتبار سے عالی ہوتا دوسرا کم ہوتا تو عالی مرتبہ والا دوسرے پر فخر کیا کرتا. یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا. حضور علیہ السلام تب یہ اعلان فرمایا تھا. صدیاں بیت چکی ہیں. کیا آج ہمارے معاشرے میں غریب اور امیر کی تقسیم نہیں کی جاتی؟ کیا کالے اور گورے کی تقسیم نہیں ہے؟ کیا ایک ذات کے اعتبار سے عالی مرتبہ ہے اور ذات کے اعتبار سے کمی ذات کا آدمی ہے؟ کیا تفریق نہیں کی جاتی؟ یقینی طور پر ہمارے معاشرے میں تفریق موجود ہے. ہم تو اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو چٹا گورا ہوتا ہے، ہم اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو امیر ہوتا ہے، ہم اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو ذات پات اثر نسب کے اعتبار سے چودھری کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. نمبردار اور ٹھیکیدار کا لقب پانے والا ہم اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں. ایک غریب ہے جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے قرب خاص میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اسے ہم پوچھتے نہیں. یہ تفریق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جو ہم اپنی کہہ لیجیے قبر کے قریب جا رہے ہیں، قیامت کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے لیے میری ایک بات یہ زندگی کو گزارنے کا بہترین نمونہ بن سکتی ہے اگر میری اس بات کو پلے باندھ دو، اپنے ذہن نشین کر لو، اپنے دل کی تختیوں کے اوپر لکھ لو. انما المؤمنون اخوہ، مومن بندہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اب ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر جو کہ حقیقی بھائی نہیں ہے، یہ روحانی بھائی کی بات ہوئی. جیسے ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے روحانیت کے اعتبار سے بھائی تصور کیے جاتے ہیں. جو نسبی رشتے ہیں وہ الگ ہیں، حقیقی بھائی اس کی بات الگ ہے، سگے بھائی ان کی بات الگ ہے. یہ بات ہے روحانیت کا رشتہ قائم کیا تھا رسول اللہ نے کہ اگر راہ جاتا کوئی شخص ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اگر رستے میں گزرنے والی کوئی عورت ہے وہ تمہاری ماں لگتی ہے، بڑی عمر کی ہے، چھوٹی عمر کی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے. یہ روحانی رشتہ تھا. اس کا بھی تقدس ہم نے پامال کر دیا. ہم نے کہا جو میرے گھر میں بیوی ہے وہی میری بیوی ہے، اگر کسی کی بیوی ہے مجھے کیا لگے، وہ اس سے میں اپنی گندی نگاہوں کے ساتھ اس کی عزت کو تار تار کروں گا. میرے گھر میں جو بیٹی ہے وہی میری بیٹی ہے، اگر کسی کی بیٹی ہے تو مجھے کیا لگے کسی کی بیٹی ہے تو میں تو اس کی طرف غلط نگاہوں کے ساتھ دیکھوں گا. ہم نے اس مقدس رشتے کو بھی بحال کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ، اے صحابہ مسلمان ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا. اگلے کلمات بھی سن لیجیے، دل کی مضبوطی کے ساتھ دلوں کو سنبھال کر سنیے گا اور معاشرے کی تنقیوں کی طرف دیکھیے گا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یغشہ ولا یخونہ ولا یغتابہ، وہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. ولا یخونہ، اپنے بھائی کے ساتھ وہ خیانت نہیں کرتا. ولا یغتابہ، اس کی غیبت بھی نہیں کرتا. یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی پر حقوق تھے. ہم یہ تینوں کام کرنے میں صف اول پہ کھڑے ہوتے ہیں. دھوکہ نہیں،
ملاوٹ فریب ہم نے نہیں چھوڑنا. خیانت کرنے میں ہم دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور غیبتیں کرنے میں تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ اخوت کا رشتہ، یہ روحانیت کا رشتہ تھا، ختم ہو گیا. اب تو صرف وہی شخص نظر آتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، بھلے وہ ساکا بھائی ہی کیوں نہیں ہے. اگر بھائی بھی غریب ہے نا تو ساکا بھائی بھی اسے پوچھتا تو غریب ہے نا، تجھے کیا پوچھو. اصل رشتے کی روحانیت وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا. نبی پاک علیہ السلام نے یہاں دھوکہ نہیں کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا ہے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے دور ہے. دھوکے سے کام کرنے والوں کو کسی بھی چیز میں ملاوٹ ہے. ملاوٹ صرف جو روزمرہ کی چیزیں ان میں نہیں ہے، ملاوٹ رشتوں میں بھی ہے. منافقت ہے، یہ بھی ملاوٹ میں شمار ہوتی ہے کہ بندہ کہیں کچھ ہو، کہیں جا کے کچھ ہو جائے، یہ بھی ملاوٹ میں شمار ہوتا ہے. فرمایا ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ نہ تو دھوکے سے کام کرتا ہے، نہ دھوکہ کرتا ہے، نہ اس کے پاس جو امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت نہیں کرتا وہ، اور نہ ہی اس کی غیبتیں کرتا ہے. جو امانت اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے اسے صحیح طریقے سے اسے واپسی لوٹا دیتا ہے، اس میں خیانت سے کام نہیں لیتا، اور اپنے بھائی کی وہ غیبت بھی نہیں کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. اور مردوں کی بنسبت خواتین میں یہ عادت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، غیبت اور چغلی کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام مسلم علیہ رحمہ نے اس حدیث طیبہ کو اپنی دونوں اسناد میں ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور قبریں کام رہی تھیں. حضور علیہ السلام پاس تشریف لائے اور ٹہنی کو پکڑا، ایک ٹہنی کو توڑا، اس کے دو حصے کیے. ایک ٹہنی کو ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا اور دوسری ٹہنی کو دوسری قبر کے اوپر گاڑ دیا. صحابہ پاس کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا حضور آپ نے عمل کیا کس لیے کیا ہے اور اس کی برکت سے ہوگا کیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. ان میں سے ایک شخص تو وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ شخص تھا جو لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کیا کرتا تھا. میں نے یہ ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے، ان دونوں قبروں کے اوپر میں نے گاڑ دیا ہے. جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز و شاداب رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. اب یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چغل خور اور غیبت کرنے والے کو عذاب قبر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ قبروں کے اوپر اگر پھول ڈالے جائیں اور سبزہ رکھا جائے تو میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، میت کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، میت کو سکون ملتا ہے. تو غیبت یہ بندہ مومن کے درمیان رشتوں کو توڑ دیتی ہے. ایک بات آپ نے کسی سے سنی ہے اس کو اپنے تک رکھیے، دوسرے کو نہ بتائیں، تیسرے کو نہ بتائیں. ایک بات جب آپ کے منہ سے نکل گئی ہے، ایک راز جو آپ کے منہ میں تھا وہ نکل گیا ہے، وہ راز نہیں رہا. آپ نے ایک بات کسی کو بتائی ہے، وہی ایک بات 50-60 گھروں سے ہو کر واپسی آپ کے پاس آپ کے فون پر ایک بیل آئے گی، جی فلاں صاحب بات کر رہے ہیں، جی میں بات کر رہا ہوں، ہوا کیا؟ جی وہ بات میں نے سنی ہے، آپ نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے. پڑھائی شروع. تو غیبت چغلی یہ ایسے عناصر ہیں جو بندہ مومن کی زندگی کو خراب کر کے رکھتے تھے. حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کا یہ کام نہیں ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اسی کے ساتھ ملتی جلتی روایت اس میں یہ الفاظ زائد ہیں. فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی دھوکہ دہی سے کام کرتا ہے. چند الفاظ کے ساتھ حدیث طیبہ مختصر اور طویل عبادت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ بنتا ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کی غیبتیں نہ کی جائیں، چغلیاں نہ کی جائیں، ان کے ساتھ اس میں سلوک اور وفا کا رشتہ قائم کیا جائے. یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک مختصر سا
ایک لیکچر ہے جتنا چند پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے کوسوں دور ہیں. ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں، یہ باتیں آپ سب کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. اپنے مابین فرق نہ رکھیں. کوئی اگر اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی قد کے اعتبار سے لمبا ہے، کوئی قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ذات کے اعتبار سے بہت اونچا ہے، کوئی ذات کے اعتبار سے کم ہے. مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ سب چیزیں رائگاں ہیں، ضائع ہیں. اس لیے کہ مالک کائنات رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وہ مرد عورت کون ہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام اور ہماری روحانی ماں حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی. فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے یہ جو قبائل بنائے ہیں، یہ جو مختلف شعبے بنائے ہیں، یہ تمہارے لیے فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے. یہاں سے مراد ذات پات کو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ قبیلے ہی ہیں نا. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، ایک قبیلہ اگر اعلی مرتبت ہے، دوسرا قبیلہ ذات کے اعتبار سے کم ہے، تو اعلیٰ مرتبت والا قبیلہ دوسرے پر فخر کرتا تھا کہ میں تو بڑا امیر، میں تو بڑا مالدار ہوں، میں تو بڑا حسین و جمیل ہوں. فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ جو شعبے بنائے ہیں، یہ جو قبائل بنائے ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے، پہچانے جا سکو، تفاخر کے لیے نہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے. لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو. اللہ کا قرآن یاد رکھو، میرا فرمان یاد رکھو. مالک فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی آیت کا اگلا حصہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک تم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہو کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا حسین و جمیل ہوں، میری ذات بڑی اونچی ہے، سب ضائع ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ میرا حکم ہے، اسے مانو کہ اللہ کے نزدیک وہی متقی اور پرہیزگار ہے، وہی عزت دار شخص ہوگا جو تقوی اور طہارت والا ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی ذات ہے جو جاننے والی ہے، تمہارے ہر کاموں سے وہ خبر رکھتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اپنے درمیان ان نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو بانٹیں. جہاں کل ہم فریضہ قربانی سنت ابراہیمی کی تکمیل کرنے کے لیے جانوروں کی گردنوں میں چھری چلائیں گے، وہاں ہمیں ایک سبق یہ بھی یاد رکھنا ہے، اپنی نفرتوں پر بھی ہمیں چھری چلانے کی ضرورت ہے. نفرتوں کو ختم کیجئے، محبتیں بانٹیے، خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام یاد رکھیے، اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد رکھیے. اسی میں انسان کی زندگی ہے، اسی میں بقا ہے، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.